ابھی پچھلی جو نشست رہی ہے ہماری 2 نشستیں، اس میں میں نے ایک بہت ہی اہم اور نازک مسئلہ آپ کے سامنے رکھا، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو بغیر طہارت کے مس کرنا، چھونا، یہ جائز نہیں ہے۔ یہ متفق علیہ مسئلہ ہے تقریباً کا لفظ اس لیے میں نے استعمال کیا کہ کچھ اہل علم اس کے جواز کے قائل ہیں، لیکن جو اس سے پہلی والی یا اس سے پہلی کی جو نشست میری مفصل سنے ہوں گے، انہیں اندازہ ہوگا کہ جو حجاز کے علماء ہیں، یمن کے علماء، اور جو ہے عراق اور ملک شام، مصر کے علماء، خراسان کے علماء، سبھی اہل علم سوائے داؤد ابن علی الاصبہانی ایک فرد کو چھوڑ کر کے بقیہ سبھی اہل علم اس بات پر متفق ہیں کہ قرآن مجید کو بغیر طہارت کے نہیں چھونا چاہیے، چاہے وہ طہارت کا تعلق حدث اکبر سے ہو یا حدث اصغر سے ہو۔ بات پڑھنے کی نہیں ہے، ایک شخص جنوبی ہے، قرآن پڑھ سکتا ہے، حائضہ قرآن پڑھ سکتی ہے، بلکہ منع کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ بات آتی ہے چھونے کی، مصحف کو ہاتھ میں لینے کی، ہاتھ میں لے کر کے پڑھنے کی، تو ایسی صورت میں میں نے یعنی جن قرآن مجید کی آیات کریمہ سے، احادیث مبارکہ اور صحابہ کے آثار، اور اس سلسلے میں جو یعنی اہل علم کے جو موقف ہیں، اہل علم کی جو اسماء گرامی ہیں، ایک بڑی فہرست میں نے آپ کے سامنے جو ہے ذکر کر دی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو بغیر طہارت کے نہیں چھونا چاہیے، یہی اصل ہے۔ لیکن کچھ اہل علم سے یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کو بغیر طہارت کے چھونے کی اجازت دی ہے، لیکن براہ راست نہیں، یعنی غلاف کے ذریعے سے، ہاتھ میں کوئی کپڑا ہو وغیرہ، یعنی کسی سہارے سے براہ راست قرآن مجید کو چھونے سے انہوں نے بھی منع کیا ہے، لیکن اجازت دی ہے کسی وسیلے سے، یعنی کسی کپڑے سے چھونے سے متعلق۔ لیکن یہ موقف بھی مرجوح ہے، دلائل سے ٹکراتا ہے۔ پچھلی نشست سننے کے بعد یہ بات پھر ہمارے سامنے بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ایک موقف ضرور ہے، ایک قول ضرور ہے، لیکن یہ راجح قول بالکل بھی نہیں ہے۔ میں دہرانا نہیں چاہتا ہوں پچھلی جو باتیں ہیں، آپ سن لیجئے گا، آپ کو معلوم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ کے حوالے سے میں نے جو باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ آپ نے یعنی علماء الامصار، چاہے وہ مدینے کے ہوں، عراق اور شام کے ہوں، اور آپ نے ایک لمبی فہرست گنوائی اہل علم کی جنہوں نے اس بات کو یعنی سختی کے ساتھ کہا کہ قرآن مجید کو بغیر طہارت کے نہیں چھونا چاہیے، مطلقاً، چاہے اس کے ہاتھ میں کپڑا ہو نہ ہو، غلاف ہو نہ ہو، مطلقاً نہیں چھونا چاہیے، اور یہی درست اور راجح مسئلہ ہے۔ ابن عبد البر رحمہ اللہ نے التمہید، جس کا میں نے حوالہ دیا تھا، کچھ سطروں کے بعد بلکہ ایک دوسرے صفحے میں انہوں نے اس بات کو لکھا ہے کہ کچھ اہل علم، جس میں سے آپ نے 2 نام لیے ہیں، ایک نام ہے الحکم ابن عتیبہ جو کوفہ کے عالم ہیں، اور دوسرا نام انہوں نے لیا ہے حماد ابن ابی سلیمان، یہ بھی کوفہ کے علماء میں سے ہیں، اور نہایت بڑے عالم دین ہیں، معتبر علماء میں سے ہیں، مستند علماء میں سے ہیں، عظیم فقہا میں شمار ہوتا ہے ان دونوں کا آپ نے نام لیا اور کہا کہ جو ہے انہوں نے قرآن مجید کو بغیر طہارت کے چھونے کی جواز کی بات کہی ہے، لیکن مطلقاً نہیں کہی ہے۔ یعنی ابن عبد البر رحمہ اللہ نے جو بات لکھی ہے، ان کی طرف جو انتساب کیا ہے، اس میں ایسے معلوم ہوتا ہے گویا کہ مطلقاً، لیکن مطلقاً نہیں کہا انہوں نے مقید، یعنی کسی کپڑے کے ذریعے سے، غلاف کے ذریعے سے چھونے کی جواز کی بات کہی ہے۔ ابو بکر النسابوری رحمہ اللہ، ابن المنذر النسابوری رحمہ اللہ، بہت معروف اور جہید عالم دین ہے، 318 ہجری سنہ وفات ہے ان کی ایک کتاب ہے الاوسط، فقہی اعتبار سے ایک موسوعہ ہے، یہ بہت عظیم کتاب ہے الاوسط جو آپ کی کتاب ہے۔ اس میں قرآن طہارت کے مسائل کے ضمن میں قرآن مجید کو بغیر طہارت کے چھونا، اس سلسلے میں ایک تو وہ موقف آپ نے ذکر کیا جسے میں نے ذکر کر دیا ہے کہ اہل علم کا یہی تقریباً متفق علیہ مسئلہ ہے کہ قرآن مجید کو بغیر طہارت کے نہیں چھونا چاہیے، لیکن آپ نے الحکم ابن عتیبہ ایک کوفہ کے عالم ہے، میں کوفہ کے عالم کی بات اس لیے نشاندہی کر رہا ہوں کہ صرف یہ موقف ہمیں کوفہ کے سبھی علماء کا نہیں، کوفہ کی چند علماء سے ہی ہمیں یہ موقف ملتا ہے، حالانکہ کوفہ کے علماء میں سفیان ابن سعید الثوری ہیں، دیگر اصحاب علم بھی ہیں، ان کا یہ موقف نہیں ہے۔ کوفہ کے چند علماء، جتنے بھی میں آپ کے سامنے نام لوں گا، یہ وہی علماء ہیں جو کوفہ ہی کے علماء ہیں، لیکن ہیں نہایت بڑے علماء میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ الحکم ابن عتیبہ 115 یا 113 ہجری سے وفات ہے آپ کا، بہت عظیم المرتبہ عالم دین۔
حماد ابن ابی سلیمان امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے یعنی معروف اساتذہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے، 120 ہجری سے وفات ہے، کوفہ کے علماء میں سے ہیں۔ ان دو اصحاب علم نے یہ کہا کہ قرآن مجید کو بغیر طہارت کے چھو سکتے ہیں، لیکن کپڑے کی وساطت سے، یعنی کپڑا ہونا چاہیے، غلاف ہونا چاہیے، کوئی وسیلہ ہونا چاہیے، پاک اور طاہر کوئی چیز ہو، اس کی وساطت سے اس کو چھونا چاہیے۔ یہ مقید بات آپ نے کہی ہے، یعنی ان یمس المصحف بعلاقتہ، علاقہ اس کو کہتے ہیں جو کوئی کپڑا وغیرہ جسے ہم جزدان وغیرہ کہتے ہیں نا ہمارے پاس، یا کوئی رحال میں قرآن رکھا ہوا ہو اس کو لے کر کے کہیں رکھیں، یا اس پر کپڑا لپیٹ کر، یعنی مصحف جو ہمارے پاس جو کاغذات کی روشنی میں ہے، یعنی غلاف جسے ہم کہتے ہیں، اٹا جو ہوتا ہے، اس اعتبار سے آپ نے اجازت نہیں دی، بلکہ وہ کپڑے میں لپٹا ہوا ہو، اس سہارے سے اس کو چھونا، اس کو رکھنا، یہ اس کی اجازت دی ہے حماد ابن ابی سلیمان اور جو ہے الحکم ابن عتیبہ نے رحمہ اللہ۔ اس کو آپ جو ہے دھیان سے سنیے گا اس بات کو، تو یہ مطلق نہیں اجازت دی ہے بلکہ مقید اجازت دی ہے۔ اس کی سب سے واضح دلیل یہ ہے کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ سلیمان ابن الاشعث، معروف عالم دین السجستانی صاحب السنن، جو سنن ابی داؤد جو حدیث کی کتاب ہے، ان کے فرزند ہیں ابو بکر، عبداللہ نام تھا ان کا، ابو بکر کنیہ سے مشہور ہیں، ابو بکر ابن ابی داؤد، یعنی ابو داؤد رحمہ اللہ کے فرزند۔ ان کی کتاب ہے کتاب المصاحف، مصحف سے متعلق یعنی ایک عجوبہ ہے یہ کتاب، ماشاءاللہ اتنا مطلب احاطہ کیا متعدد مسائل پر انہوں نے۔ اس میں مصحف کو بغیر طہارت کے چھونے کا جو مسئلہ ہے وہ بھی بہت مفصل لکھا آپ نے، جو باتیں ہم نے آپ کے سامنے ذکر کر دی ہیں اسے بھی انہوں نے لکھا ہے۔ ایک زائد بات جو آج کے درس سے متعلق ہے، انہوں نے اپنے استاذ جو بہت ہی معروف سند ہے، بصری سند ہے، محمد بن بشار، اور وہ اپنے استاذ محمد بن جعفر جو غندر کے نام سے معروف ہیں، لقب سے معروف ہیں، اور وہ اپنے معروف استاذ امام شعبہ سے رحمہ اللہ، امام شعبہ رحمہ اللہ نے الحکم ابن عتیبہ اور حماد ابن ابی سلیمان ان دونوں کے حوالے سے اس بات کو لکھا ہے کہ ان دونوں اصحاب علم نے اس بات کو جائز قرار دیا ہے کہ قرآن مجید کو بغیر طہارت کے مصحف کو چھونا بغیر طہارت کے چھو سکتے ہیں، لیکن بعلاقتہ یا بغلاف، ایک غلاف سے، ایک کپڑے کی مدد سے، کسی سہارے سے ہی چھونا چاہیے جو از خود طاہر ہو، پاک کپڑا ہو، پاک کپڑے سے اس کو چھونا چاہیے، چھو کر کے کبھی یہاں سے وہاں رکھنا ہو یا اس کو لے کر کے کھول کر کے پڑھنا ہو اس کی مدد سے۔ یعنی مقید انہوں نے کہا ہے، مطلقاً اجازت نہیں دی ہے، یہ میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں، بھلے ہی یہ موقف بھی مرجو ہے، یہ موقف راجح نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، بھلے ہی اس سے مراد الملائکہ ہے، لیکن اس آیت کریمہ سے استدلال کیا گیا، وہ استدلال کی نوعیت کیا ہے اس پر میں نے مستقل پچھلا درس میں نے آپ کے سامنے دیا ہے کہ استدلال کی نوعیت کیا ہے۔ اور پھر سبھی اہل علم اس بات کے قائل ہیں، صحابہ میں، تابعین میں، تبع تابعین میں، بعد میں ائمہ اربعہ، پھر بھی جو ہے تقریباً جتنے بھی ہم نے اہل علم کے آپ کے سامنے نام لیے ہیں جو دنیا کے معروف علماء میں سے ہیں، اور دور حاضر کے بھی معروف جو مفتی حضرات ہیں، دنیا بھر کی میں بات آپ کو کر رہا ہوں عالمی سطح کے، سبوں نے یہی بات کہی ہے کہ بغیر طہارت کے مصحف کو نہیں چھونا چاہیے۔ پڑھنے کی جواز کی بات الگ ہے، ہاتھ میں مصحف لے کر کے پڑھنا بغیر طہارت کے، چاہے وہ طہارت حدث اکبر ہو چاہے وہ حدث اصغر ہو، غسل کی ضرورت ہو چاہے صرف وضو کی ضرورت ہو، کسی طور پر بھی طاہر ہونا چاہیے، پھر تبھی وہ جو ہے وہ مصحف کو ہاتھ میں لے سکتا ہے۔ لیکن یہ تکلف کے جو ہے مطلب کسی کپڑے کے سہارے سے اس کو لے کر کے بیٹھ کر کے پڑھے، یہ مرجو قول ہے، یہ درست قول نہیں ہے، جو کوفہ کے چند اصحاب علم سے ہمیں یہ بات ملتی ہے، جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، کوفہ کے ہی کے چند اصحاب علم کا یہ موقف ہے۔ ایک کتاب ہے جو ہمارے پاس تو موجود نہیں ہے، المکتبۃ الشاملہ میں موجود ہے، مختصر اختلاف العلماء، یہ امام ابو جعفر الطحاوی کی کتاب ہے رحمہ اللہ۔ امام ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ فقہی اعتبار سے ایک حنفی عالم ہیں، ان کی سبھی کتابیں اس بات پر دال ہیں کہ جو آپ خالص ایک حنفی عالم ہیں، یعنی فقہی اعتبار سے فروعی مسائل میں۔ امام ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ نے یہ جو کتاب ہے مختصر اختلاف العلماء، جو دارالبشائر الاسلامیہ سے چھپی ہے، جو میرے پاس موجود ہے الشاملہ میں میرے پاس موجود ہے، مطلب سبوں کے پاس ہو سکتی ہے، وہ الشاملہ کی مدد ہی سے میں نے اس کو پڑھا ہے، تو اس میں بھی انہوں نے صاف لفظوں میں کہا کہ قال اصحابنا، یعنی ہمارے اہل علم نے کہا، ہمارے اصحاب علم نے کہا، جن میں سے انہوں نے الحکم ابن عتیبہ اور حماد ابن ابی سلیمان ان دونوں کا نام لیا ہے، کہا کہ یجوز ان یمس المصحف بعلاقتہ اور بغلاف،
یعنی غلاف کی مدد سے، علاقہ کہتے ہیں جزدان ہمارے پاس جو ہوتا ہے نا، جو کپڑے میں لپیٹ کے ہم رکھتے ہیں، وہ مراد ہے۔ کہا کہ اس مدد سے، اس کی مدد سے مصحف کو لینا، چھونا اور اس کو کھول کر کے پڑھنا، اس کے جواز کے قائل ہیں۔ یہ احناف کا خاص موقف ہے، جو کوفہ کے چند اصحاب علم کا یہ موقف ہے۔ امام ابو حنیفہ کا یہ موقف نہیں ہے، امام ابو حنیفہ کا یہ موقف نہیں ہے، کوفہ کے چند اصحاب علم کا، اور پھر بعد میں احناف کا یہی موقف ہے۔ آپ دیکھیں فتاوی دارالعلوم دیوبند میں جو مولانا عزیز الرحمن، مفتی عزیز الرحمن عثمانی رحمہ اللہ، انہوں نے بھی، ان سے حائضہ سے متعلق سوال نہیں آیا تھا، ایک جنوبی شخص کیا قرآن مجید کو کسی کپڑے کے آڑ میں مصحف کو چھو سکتا ہے، قرآن کو چھو سکتا ہے، لے سکتا ہے اپنے ہاتھ میں؟ تو آپ نے جواز ہی کی بات کہی ہے۔ تو یہ موقف کسی طور پر بھی درست نہیں ہے، جو باتیں ہم نے آپ کے سامنے پچھلی نشستوں میں رکھی ہیں، اس کے بعد یہ موقف مرجو موقف ہے۔ بس میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں کہ یہ اصحاب علم نے اس کو مقید ذکر کیا ہے، مطلقاً بھی جواز کی بات نہیں کہی ہے۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیے امام بخاری رحمہ اللہ اپنے الجامع الصحیح کی کتاب الحیض میں، جس کا ذکر میں نے پچھلی نشست، یعنی اس سے پہلی والی جو نشست ہے اس میں نے ذکر کیا تھا، کہ جو ایک باب قائم کیا امام بخاری نے رحمہ اللہ، کہ باب قراءۃ الرجل وهو فی حجر امرأته وهي حائض، کہ ایک شخص اپنی بیوی کے گود میں اپنا سر رکھ کر کے قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے کیا؟ اور اس حالت میں جبکہ اس کی بیوی حائضہ ہو، کر سکتا ہے؟ ہاں کر سکتا ہے، اس کی جواز کی بات امام بخاری نے کی رحمہ اللہ۔ لیکن ایک معلق آپ نے قول بھی نقل کیا ہے ابو وائل رحمہ اللہ سے متعلق۔ امام ابو وائل رحمہ اللہ شقیق ابن سلمہ کبار تابعین میں سے ہیں، ان کے موالی میں سے ایک صاحب ہیں ابو رزین مسعود ابن مالک، بہت عظیم فقیہ ہیں ابو رزین رحمہ اللہ، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے تلامذہ میں بھی ان کا شمار ہوتا ہے۔ ابو رزین الاسدی رحمہ اللہ، ان کے پاس جو ہے ابو وائل رحمہ اللہ اپنی خادمہ کو بھیجتے تھے، یعنی ابو وائل شقیق ابن سلمہ کبار تابعین میں سے ہیں اور بہت بڑے عالم دین ہیں، وہ اپنی خادمہ کو ابو رزین رحمہ اللہ، وہ خود بھی ایک فقیہ ہیں، ان کے پاس بھیجتے تھے کہ جائیں اور جا کر کے مصحف لے کر کے آئیں۔ تو جو الفاظ ہیں کہ فتأتی بالمصحف، وہ مصحف ان کے پاس سے لاتی تھی، فتأتی المصحف فتمسکہ بعلاقتہ، اور ایک اس کا جو جزدان ہوتا تھا، اس کی آڑ سے مصحف کو پکڑ کر کے لاتی تھی وہ، یعنی یوں ہی نہیں لاتی تھی، حائضہ، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی یرسل خادمہ وہی حائض، خادم کا لفظ جو ہے عربی زبان میں تذکیر و تانیث ہر دو کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یرسل خادمہ وہی حائض، وہ حائضہ ہوتی اور پھر بھی وہ بھیجتے تھے کہ جا کے وہاں سے مصحف لے کر کے آئیں۔ تو فتأتی بالمصحف، وہ مصحف لے کر کے آتی تھی، فتمسکہ بعلاقتہ، یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں۔ اور ابو بکر ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ نے اس کو موصولاً لائے ہیں، جیسا کہ ابن حجر نے فتح الباری میں بھی ذکر کیا ہے، اور اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے ابن حجر نے رحمہ اللہ۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابو وائل رحمہ اللہ یہ بھی من علماء الکوفہ، ابو رزین یہ بھی من علماء الکوفہ، یہ سب کوفہ کے علماء میں سے ہیں۔ الحکم ابن عتیبہ اور حماد ابن ابی سلیمان تو ان کے بعد کے ہیں، ابو وائل تو ان سے پہلے کے ہیں، ابو وائل شقیق ابن سلمہ اور ابو رزین تو ان سے پہلے کے ہیں، اور حکم ابن عتیبہ، حماد ابن ابی سلیمان، یہ تو بعد کے علماء ہیں۔ ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ تو بہت بعد کے ہیں۔ لیکن یہ کوفہ کے چند اہل علم کا یہ موقف ہے کہ انہوں نے جواز کی جو بات کہی وہ بھی مطلقاً نہیں کہی ہے، بلکہ کسی پاک کپڑے کے سہارے سے مصحف کو لینے کی جواز کی بات کہی ہے۔ یہاں تک بات واضح ہوگی آپ کو؟ تو گویا کہ یہ مطلق انہوں نے جواز کی بات نہیں کہی ہے، مقید کہی ہے۔ اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہے یعنی اہل علم کی جو بڑی جماعت ہے، یعنی 95% سے زائد جو ہم نے آپ کے سامنے نام ذکر کی ہیں، دوبارہ ہم اس کی حاجت نہیں محسوس کرتے، ان سبھی اہل علم کا یہ متفقہ معاملہ ہے۔ دور حاضر کے بھی جو بڑے اصحاب علم ہیں، سبوں کا یہی موقف ہے کہ جو ہے قرآن مجید کو بغیر طہارت کے مس نہیں کرنا چاہیے، نہیں چھونا چاہیے۔ ایک بات یہاں تک ایک بات ہو گئی۔ البتہ اتنی بات ہے کہ یعنی خاص کر حائضہ سے متعلق، سبوں سے متعلق نہیں، اگر ایک شخص جنوبی ہو تو وہ علی الفور طاہر ہو جائے اور طہارت حاصل کر لے اور وہ قرآن مجید کو ہاتھ میں لے اپنے۔ دیکھیں دھیان دیجئے گا، ایک ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنا، پڑھنا اپنے حافظے کی روشنی میں، اس پر کسی طرح کی ممانعات نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار کرے، چاہے وہ حائضہ ہو، قرآن مجید پڑھتی رہے، اس میں کوئی ممانعات نہیں ہے، ممانعات کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔
بات واضح ہو گیا آپ کو؟ جن اصحاب علم نے اتنی سختی سے قرآن مجید کو بغیر طہارت کے چھونے سے منع کیا ہے، انہوں نے اسی شد و مت کے ساتھ پڑھنے سے متعلق تلقین کی ہے کہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کو فرق کرنا چاہیے، یعنی وہ دلائل، وہ اقوال اہل علم کی کوئی لا کر کے ذکر کر دے کہ جو ان اصحاب علم نے پڑھنے کی بات کہی، پڑھنے سے متعلق کس نے منع کیا ہے؟ پڑھنے کی جواز کی بات ہے، مطلقاً جواز کی بات ہے، اور ممانعت سے متعلق کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی دلیل صحیح نہیں ہے۔ لیکن بات چھونے کی آتی ہے، مس کرنے کی آتی ہے، تو اتنے واضح دلائل ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں، دوبارہ سنیے گا، آپ کو انشاءاللہ شرح صدر ہوگا۔ تو یہی موقف درست ہے کہ بغیر طہارت کے نہیں چھونا چاہیے، لیکن طہارت کے بغیر چھونے کی جو بات آتی ہے، جیسے کہ ابن ابی داؤد رحمہ اللہ نے جو باب قائم کیا تھا کتاب المصاحف میں کہ من رقص یعنی مس المصحف بغیر وضوء، یہ انہوں نے باب قائم کیا، بغیر طہارت کے، بغیر وضو کے مصحف کو چھونے کو جن اصحاب علم نے جواز کی بات کہی ہے، وہ مقید یعنی کسی پاک کپڑے کے سہارے سے اس کو چھونا چاہیے۔ لیکن جو حائضہ ہے، جو عورت حائضہ ہے، اس سے متعلق اصحاب علم نے اتنی بات ضرور کہی ہے کہ اس کو بھی بغیر طہارت کے قرآن مجید کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، سبھوں کی طرح اس کے لیے بھی یہی مسئلہ ہے۔ البتہ کوئی خاتون جسے قرآن مجید کو پڑھنا ہے اور حفظ و اتقان میں اس کے لیے کمی ہو سکتی ہے، یا حفظ کا اس کا امتحان ہو، ایسی صورت میں اس کے لیے کیا بات ہوگی؟ بس اس مشکل سے نکلنے کے لیے اسے اس بات کی اجازت دی گئی ہے۔ دیکھیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم جیسے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ آج یہ مسئلہ جو ایک استثنائی صورت ہے، ایک وقتی اور مؤقت جو اہل علم نے بات کہی ہے کہ اس تناظر میں، اس پیریڈ میں، اس حالت میں، اور وہ بھی صرف حائضہ کے لیے نہیں، حائضہ ہو اور وہ بھی اس کے لیے اتنی مشکل ہو کہ اگر وہ امتحان اس کا آ چکا ہے حفظ کا، یا جو ہے اسے کسی طرح کی کسی کو تعلیم دینا ہے، کوئی آیت کریمہ کھول کر کے دیکھنا ہے اس کو، ایسی صورت میں اس کے لیے مشکل آ سکتی ہے، تو اس کو جو اجازت دی ہے اس میں اتنی وسعت نہیں آنی چاہیے کہ وہ اصل بن جائے، کہ لوگوں میں ایک طرح کی لاپرواہی آ جائے۔ قرآن مجید کی جو عظمت ہے، اس قرآن کریم کی جو عظمت ہے اور قرآن مجید کا جو رتبہ ہے، وہ ہلکا ہونے لگ جائے اور اس کو اصل سمجھنے لگ جائے کہ نہیں چھو سکتے ہیں، نہیں اہل علم نے کہا ہے۔ اتنا آسان مسئلہ نہیں بنانا چاہیے، اس کی قدر و منزلت معلوم ہونی چاہیے اور کراہت معلوم ہونی چاہیے کہ جو ہے نہیں ہونا چاہیے، یہ آخری درجے کی بات ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، اس وجہ سے اہل علم نے چھونے کی اجازت دی ہے، یہ بات ہمارے علم میں آنی چاہیے۔ میں نے جیسے کہ کہا کہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے اتنی بڑی بات کہی ہے کہ فلم یحفظ، یہ ان کا قول ہے ابن باز رحمہ اللہ کا، فلم یحفظ عن احد من الصحابہ انه مس المصحف وهو على غیر طاہر۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ ابن باز رحمہ اللہ نے کہا کہ صحابہ میں سے کسی ایک صحابی سے بھی بغیر طہارت کے انہوں نے قرآن مجید کو چھوا ہو، کہیں ثابت نہیں، یہ بات ثابت نہیں۔ ابن تیمیہ نے بھی یہ بات کہی رحمہ اللہ، ابن قدامہ نے، ابن رجب الحنبلی نے، سبھی، اب میں مزید میں کیا دہراؤں، لیکن وہی شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے یہ فتویٰ بھی دیا کہ ایک حائضہ عورت، اس کے لیے اتنی گمبھیر صورت ہو کہ اس کے لیے قرآن مجید کو چھونا ناگزیر ہو جائے، یعنی ایک عادت سی نہیں ہونی چاہیے کہ ایک عورت روزانہ قرآن پڑھتی رہی ہے اور آج بھی مجھے پڑھنا ہے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، ایسا نہیں، اس کو نہیں چھونا چاہیے اس کو۔ لیکن ایک عورت کے لیے مسئلہ ایسا آ سکتا ہے جہاں مسئلہ حفظ و اتقان کا ہو، جہاں مسئلہ تعلیم اور تعلم کا ہو، ایسی متعدد جگہوں پر ایسی چیز ہوتی ہے، تو پھر اس کے لیے ناگزیر صورت ہے، تو اس کے لیے اس بات کی اجازت کی وہ کپڑا جو ہے ہاتھ میں لے یا اچھے سے گلوز پہنے صاف انداز میں، اور اس کی مدد سے قرآن مجید کو چھوئے، اس کے لیے ایک وقتی اجازت ہے۔ یہ بھی آراء الرجال، ایک عالم دین کا فتویٰ ہے، یہ نص نہیں ہے، لیکن اس کو اتنی وسعت نہیں دینی چاہیے کہ یہ دین کا اصل مسئلہ بن جائے، یہ بات اچھی طرح واضح ہو جانی چاہیے۔ ہمارے پڑوسی ملک کے عظیم عالم دین مولانا مبشر ربانی حفظہ اللہ، انہوں نے بھی یہی بات کہی ہے کہ اہل علم کے اختلافات سے بچنے کے لیے حائضہ عورت کے لیے بھی یہی احوط ہے، احتیاطی پہلو یہی ہے کہ وہ ہاتھ میں کسی طور پر بھی قرآن مجید کو نہ لیں، لیکن اگر اس کو اتنی ضرورت پڑ جائے، لینا لازمی ہو جائے اس کے لیے، تو پھر وہ لے سکتی ہے، اس لیے کہ جو ہے مطلب اس کے لیے واضح طور پر اس کی ممانعت سے متعلق کوئی دلیل نہیں ہے، یہ بات انہوں نے کہی ہے۔ بلکہ میں نے دیکھا کہ جو الموسوعہ الفقہیہ الميسرہ جو ہے نا شیخ عبداللہ العوشن کی، نہیں شیخ العوائے شاہ کی، تو انہوں نے بھی، مجھے تعجب ہوا کہ وہ تقریباً شیخ البانی رحمہ اللہ کے اقوال کو اور آپ کی تحقیقات کو ترجیح دیتے ہیں دلائل کی روشنی میں۔ شیخ البانی رحمہ اللہ کی تحقیقات کو وہ جو ہے مطلب ان کے پاس وہ ترجیحات والا معاملہ ہے۔
شیخ البانی رحمہ اللہ کا موقف جو ہے میں ابھی آپ کو آگے بتاؤں گا انشاءاللہ، لیکن آپ نے کہا کہ اس معاملے میں مجھے شرع صدر نہیں ہے، بات واضح ہو گیا آپ کو؟ یعنی اتنی یہ بات آپ نے کہہ دی ہے۔ جہاں تک مسئلہ شیخ البانی کا ہے، وہ داؤد ابن علی الاصبہانی جو فقہی اعتبار سے، نظریاتی اعتبار سے انہیں ظاہری کہا جاتا ہے، تیسری صدی ہجری کے اواخر کے علماء میں سے ہیں، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے شیخ حافظ ابن حزم رحمہ اللہ کے موقف کو بہت ہی تاکیدی طور پر پیش کیا۔ وہ یہ ہے کہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے کہا کہ مطلقاً، مقید نہیں، مطلقاً قرآن مجید کو چھو سکتے ہیں، طہارت کا کوئی مسئلہ سرے سے ہے ہی نہیں، یعنی چاہے وہ حدث اکبر ہو چاہے وہ حدث اصغر ہو۔ شیخ البانی رحمہ اللہ کا کہنا کیا ہے؟ شیخ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ جو حدیث مبارکہ ہے، جسے شیخ البانی نے بہت تفصیلی طور پر تحقیقی کام کیا اور تخریج کر کے آپ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ شیخ البانی وہ جو حدیث ہے نا، حدیث ابن عمر جسے میں نے ذکر کر دیا ہے، اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم لا یمس القرآن الا طاہر، کہ طاہر ہی قرآن مجید کو چھو سکتا ہے، نہیں چھو سکتا کوئی قرآن مجید کو سوائے طاہر کے۔ کیا مطلب ایک کتنی تاکیدی بات ہے اس میں۔ شیخ البانی رحمہ اللہ کی تحقیق کی بنیاد پر ہی ہم اس حدیث سے استدلال کر کے کہتے ہیں یہ کہ قرآن مجید کو طاہر چھونا چاہیے، لیکن شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث مبارکہ میں لفظ طاہر کو لفظ مومن سے آپ نے جو ہے مطلب مراد لیا ہے، کہا کہ طاہر سے مراد مومن ہے، یعنی اس کو کون چھو سکتا ہے؟ صرف مومن۔ مومن المؤمن لا ینجس، مومن نجس نہیں ہوتا ہے۔ یعنی شیخ البانی رحمہ اللہ نے جو بات کہی ہے، طاہر کے لفظ کو آپ نے مومن سے جو مراد لیا ہے، یہ بہرحال کسی طور پر بھی راجع نہیں ہے ہمارے نزدیک۔ ہمارے نزدیک راجع وہی ہے جو شیخ البانی اور شیخ ابن عثیمین اور ان سے پہلے جن اصحاب علم نے اس بات کو کہی ہے۔ چونکہ میں ایک مقلد نہیں ہوں، اصحاب علم کی تحقیق پڑھ کے میں آپ نے سامنے رکھ رہا ہوں، اس لیے شیخ البانی اور شیخ ابن باز نے جو بات کہی ہے، شیخ ابن باز اور شیخ ابن عثیمین نے جو بات کہی ہے، وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ شیخ البانی نے کہا لا یمس القرآن الا طاہر، کہ الا طاہر سے مراد الا مؤمن، لا یمس القرآن الا مؤمن، صرف مومن چھوئے گا، اور مومن ہے تو گویا کہ مومن طاہر ہے کافر کے مقابل، گویا کہ کافر نجس ہے اور مومن طاہر ہے۔ ایسی صورت میں مومن طاہر ہے تو وہ چاہے وہ حدث اکبر ہو چاہے وہ حدث اصغر ہو چاہے وہ طہارت کی حالت میں ہو، وہ کسی طور پر بھی مومن ہے تو وہی چھوئے گا اس کو۔ یہ اس کا خلاصہ ہے، بات واضح ہو گیا آپ کو؟ شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے کہا کہ شریعت میں الاصل فی الطہارۃ المطلقۃ فی العرف الشرعی، شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے کہا کہ شریعت میں جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ فلاں شخص طاہر ہے، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہوا ہے، یہ معنی ہے کہ حدث اکبر اور حدث اصغر سے اب وہ طاہر ہوا، یہ معنی اس کا۔ جب شریعت میں طہارت کی بات آتی ہے مطلقاً، بھئی وہ آدمی طاہر ہے، کیا مطلب اب مسلمان ہوا، یہ مطلب ہے اس کا؟ یہ مطلب نہیں، شریعت میں یہی بات ہے۔ تو ایسی صورت میں ابن باز رحمہ اللہ نے کہا کہ کما فہیم اصحاب النبی، یہ بات لکھی ابن باز رحمہ اللہ نے، کما فہیم اصحاب النبی، اللہ کے رسول کے صحابہ نے یہی سمجھا کہ جب لفظ طاہر کا استعمال ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حدث اکبر اور حدث اصغر سے طاہر ہوا ہے، نہ یہ کہ وہ اب کفر سے اسلام کی طرف آیا ہے، یہ معنی نہیں ہے۔ بات واضح ہو گیا آپ کو؟ ایک چیز شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا، آپ علیہ السلام کی احادیث کو سامنے رکھنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ علیہ السلام کفر کے مقابلے میں لفظ مومن ہی استعمال فرماتے ہیں۔ لفظ مومن کو بتانے کے لیے طاہر کا لفظ استعمال نہیں کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی یہ آپ کے عادات یا آپ کے اقوال سے یہ بات نہیں معلوم ہوتی ہے کہ آپ نے کسی بات کو بتانے کے لیے مومن کے بجائے طاہر کا لفظ استعمال کیا ہو۔ آپ نے طاہر کا لفظ استعمال کرنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا تعلق حدث اکبر حدث اصغر سے ہے، جسمانی طہارت سے ہے، عقدی طہارت سے اس کا تعلق نہیں ہے، یہ مقصود ہے۔ بات واضح ہو گئی؟ شیخ ابن باز نے کہا رحمہ اللہ، میں بھی پہلے میرا رجحان وہی تھا، لیکن مزید تحقیق کے بعد یہ بات معلوم ہوئی کہ لفظ طاہر اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس کا تعلق ہی حدث اکبر حدث اصغر سے ہے، اعتقادات سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ بات واضح ہو گیا آپ کو یہ چیز؟ اب چونکہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے کہا کہ حدیث میں مومن کے بجائے طاہر کا لفظ آیا ہے بس، اور اس کے علاوہ ممانعت کی کوئی دلیل نہیں ہے، تو الاصل البراء، یعنی البراء، بات واضح ہوگا آپ کو، البراء الاصلیہ، البراء الاصلیہ سے آپ نے استدلال کیا، لیکن یہ اسی وقت ہوگا جب آپ وہاں اس کا معنی دوسرا لیں گے، جب اس کا معنی ہی طاہر سے مراد جو ہے حدث اکبر حدث اصغر ہے، تو پھر وہاں ہم آگے جائیں گے نہیں۔ تو ایسی صورت میں خلاصہ کلام یہ ہے کہ المطہرون سے مراد الملائکہ ہیں، اور جو ہے اس آیت کریمہ سے یا اس معنی کے احادیث سے اور صحابہ کا جو فہم ہے، صحابہ کے اتفاق سے،
मुत्तफ़क़ अलैह सहाबा का मामला है, ताबिईन में, तबे ताबिईन में, सबों में, सिवाय दाऊद इब्न अली अज़्ज़ाहिरी के, सबों का ये मौक़िफ़ है कि कुरान मजीद को बगैर तहारत के नहीं छूना चाहिए। कूफा के चंद उलमा का ये मौक़िफ़ है कि बगैर तहारत के छू सकते हैं, मगर किसी पाक कपड़े के सहारे से। लेकिन उन्होंने भी जो कहा है उसको मुतलकन रखा है। मुतलकन किस माने में कि वो चाहे हाइज़ा उसको जो है ज़रूरत पड़ती हो कुरान पढ़ने की, ना पड़ती हो, इम्तिहान हो ना हो, किसी भी सूरत में, ऐसा तो नहीं है। इस सिलसिले में यही सही मौक़िफ़ है कि सबों के लिए बहैसियत मुसलमान बगैर तहारत के मुसहफ को नहीं छुएगा। उसके दिल में वो हैबत होनी चाहिए, वो अज़मत होनी चाहिए, उसका एहतिमाम होना चाहिए। बस हाइज़ा के लिए, चूंकि उसकी मुद्दत लंबी हो जाती है, और अगर उसके लिए कोई गंभीर मसला हो, नागुज़ीर सूरत हो, बहुत ही मुश्किल हो, उसके बगैर कोई चारा नहीं, उसके अंदर इतना इल्म होना चाहिए, इतनी फ़िक़्ह होनी चाहिए कि मेरे लिए एक तरह से बहुत ही आखिरी दर्जे की सूरत है, अब मुझे मुसहफ खोलकर देखना ही है। उसके लिए इस हद तक इजाज़त है कि वो किसी पाक कपड़े की मदद से उस मुसहफ को वो खोले करें। लेकिन उसके दिल में भी बात होनी चाहिए कि वो वुसात ना आ जाए। जैसे रोज़ाना वो एक पारा पढ़ती है, आधा पारा पढ़ती हो और हाइज़ा भी हो, तब भी इजाज़त है, लेके बैठ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। वरना फिर इस्तिस्नाई सूरत को आप असल दे देंगे और जो असल है उसको आप मुस्तस्ना कर देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जहां तक मसला शेख अलबानी का है रहमहुल्लाह, ये यकीनन एक तरह से जो है यानी मरजू मसला है। वल्लाहु आलम। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमी किताब और सुन्नत पर अमल करने और अक़रब इला सुन्नह उसको अख्ज़ करने की तौफीक अता फरमाए। शेख अलबानी हो, कोई भी असहाब इल्म हो, हमारे दिल में उनकी क़द्र मंजिलत, उनका मकाम मर्तबा यकीनन होना चाहिए, एहतराम होना चाहिए। लेकिन शेख अलबानी ही नहीं हमें ये तालीम दी, उन्होंने आपको सिखाया कि अक़रब इला सुन्नह जो है हम उसको ले, और जो है शेख अलबानी के मुकाबिल उलमा की बड़ी तादाद है, और दलाइल की रोशनी में हमारे नज़दीक यही बात है कि मुसहफ को बगैर तहारत के नहीं